دوستو ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں، ان کی خلافت کے بارے میں چند باتیں آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ جیسے میں نے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ خلیفہ بنتے ہیں باقاعدہ کنسنسس سے، باقاعدہ الیکشن سے۔ اور ایک بات کہی جاتی ہے کہ کچھ رپورٹس میں درج ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ 6 مہینے تک جو ہے وہ بیعت نہیں لی حضرت ابوبکر صدیق کی۔ اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں، جس کی جو وجہ جو مانی جاتی وہ یہ ہے۔ ایک تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت زیادہ شوق میں تھی، وہ اس لیے زیادہ تر گھر پہ رہتے تھے اور فاطمہ کو کنسول کرتے تھے۔ دوسری بات یہ بھی کہی جاتی کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے حضرت ابوبکر صدیق سے خیبر میں جو پراپرٹی تھی، جس کی مینٹیننس جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جاتی تھی، جہاں سے مینٹیننس کے لیے رقم وہاں سے دی جاتی تھی، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے ڈیمانڈ کی کہ مجھے اس کا حصہ دیا جائے، جس پر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ نبی جو ہے نبی کی پراپرٹی انہیرٹ نہیں ہوتی، مطلب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پراپرٹی کو انہیرٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ چیز شاید حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بری لگی، اور یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ حضرت علی جو ہے 6 مہینے تک باقاعدہ انہوں نے بیعت نہیں لی۔ لیکن یہ کیا سرحیہ ہیں، باقی ان نے باقاعدہ اس کے بعد جو ہے حضرت جو باقاعدہ جو ہے وہ بیعت لی۔ اور اس کے بعد جب منافقین نے مدینہ پہ حملہ کیا تو اس میں حضرت علی اسی 6 مہینے کے دوران جو منافقین نے مدینہ پر حملہ کیا تو حضرت علی نے اس میں بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور اپنی جرأت اور بہادری سے جو ہے اسلامی فوجوں نے اس منافقین کے اس اپوزیشن کو دبا دیا۔ تو یہ ایک بہت ہی پرومیننٹ فگر تھی تمام صحابہ میں، اور ہر معاملے میں ان کی بات کی جو ایک اہمیت تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو ان کا زیادہ رشتہ بڑھ گیا، چونکہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم کی شادی حضرت عمر کے ساتھ ہوئی تو یہ رشتہ اور گہرا ہو گیا۔ تو اس میں کسی قسم کی کوئی جو اسپیکولیشن کی جاتی ہے وہ اس میں کوئی سچائی نہیں، وہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب 6 رکنی کمیٹی بنائی تو اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سرفہرست نام تھا، اور 6 ممبری کمیٹی نے جو ہے باقاعدہ بعد میں جو فیصلہ کیا حضرت عثمان کے حق میں کیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت عثمان کے حق میں ہی فیصلہ کیا تھا۔ تو اس میں جو سپیکولیشن یا کچھ رپورٹس ہمارے سامنے آتی ہیں ان میں کوئی اتنی حقیقت نہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ وجہ سے کچھ دیر کے لیے انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق جو کیا کہتے ہیں بیعت تھی وہ نہیں کی، لیکن اس کے بعد بیعت کی۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے تمام جو اسلامی ریاستوں کو جو پریشانی تھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس کے بعد وہ ایک بہت ہی نہایت ہی امپورٹنٹ رکن تھے، ہر معاملے میں ان سے پوچھا جاتا تھا۔ اور بلکہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عمر فاروق نے جب عثمان رضی اللہ عنہ کا جو کنسنسس سے ڈیسیجن سے جو ان کا فیصلہ ہوا اس میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے شامل تھی۔ جب آخری دور میں نے آپ کو بتایا کہ جب ریبیلین جو تھے 3 قسم کے ریبیلین تھے، جس میں کہ ایجپٹ کے لوگ تھے ابن سبا کے زیر اہتمام، اس کے بعد کوفہ سے اور بصرہ سے جو 3 بڑے گروپ تھے جنہوں نے کہ پورا مدینہ کا محاصرہ کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت جب حملہ کیا، جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا تو وہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے، ان کو قتل کر دیا گیا، ان کی قمیض خون سے لطپت ہوگی اور ان کی زوجہ کی انگلیاں کاٹ دی، انہوں نے انگلیاں کاٹ دی۔ اور اس کے بعد یہ جو خبر جو ہے سارے عرب میں جب یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی تو اس وقت یہ تینوں گروپوں کا جو محاصرہ تھا مدینہ میں تھا۔ ابن سبا کا گروپ جو تھا وہ باقاعدہ امام کے حیثیت سے مسجد میں نمازیں پڑھایا کرتے تھے، لیکن یہ تینوں گروپ آپس میں کوئی بھی کنسنسس نہیں کر سکے، کوئی بھی فیصلہ نہیں لے سکے کہ کس کو جو ہے خلیفہ بنایا جائے، چونکہ ابن سبا کا گروپ جو تھا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیور میں تھا، اور اس گروپ نے بعد میں باقاعدہ جو ہے اپنی جو ان کا ڈومیننس تھی، تمام جو اپوزیشن اوپوننٹ تھے، وہ جو تمام اوپوننٹ رنگ لیڈر تھے، ان میں ان کی ڈومیننس تھی۔ تو انہوں نے 24 ذوالحج کو 35 ہجری کو اس ریبل گروپ نے ابن سبا کے تحت جو ہے
جو کہ ایجپٹ سے آیا تھا، انہوں نے جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو ہے خلیفہ بنا دیا اور تمام مدینہ والوں نے جو ہے بیعت کی. لیکن اس میں حضرت طالح اور زبیر جو کہ ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کوئی ذاتی رنجش نہیں تھی، بلکہ ان کا یہی کہنا تھا کہ جب تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو ہے بدلہ نہ لیا جائے، خون وہ جو ان کا خون کا بدلہ نہ لیا جائے، اس وقت تب ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اس لیے اس وقت انہوں نے خلیفہ کے ساتھ خلیفہ کے ہاتھ پہ کوئی بیعت نہیں کی. لیکن ان کی ذات کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کی وجہ سے انہوں نے جو ہے اس میں تاخیر کی. اس کے بعد اس پورے اسلامی ریاست میں جو ہے ایک ڈیسنٹ جو ہے ود ان ڈومیسٹک ڈیسنٹ ہم کے ہیں وہ شروع ہو گیا سارا سلسلہ. جب کیا کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو دور شروع ہوا، اس میں جو ہے ود ان اسلامی ریاست میں بہت ساری جو پریشانی جو 4 سال اور 4.5 سال 9 مہینے کا واقعہ وہاں اس میں تقریباً ڈومیسٹک پریشانیاں زیادہ رہیں. باہر کی پریشانی اتنی زیادہ نہیں رہی، لیکن ڈومیسٹک پریشانیاں زیادہ رہیں. حقیقت میں حضرت عثمان جو تھے انہوں نے اس وقت اپنے مرنے سے پہلے، قتل ہونے سے پہلے اپنے ریبل کو یہ بات کہی تھی، اگر تم لوگوں نے تلوار جو ہے میرے خلاف تلوار اٹھائی تو تم ایک محاذ کھڑا کرو گے، مسلمانوں میں ایک دروازہ کھول دو گے، دہشت کا دروازہ کھول دو گے، آپس میں ایک نفرت کا دروازہ کھول دو گے جو کہ کبھی بند نہیں ہوگا. اور وہ حقیقت ہے کہ وہ دروازہ جب ان کے قتل کے بعد کھلا تو وہ کبھی بند نہ ہوا. تو حضرت معاویہ نے اس کے بعد وہ سلسلہ آگے چلایا اور 100 سال تک حکومت کی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اسی سلسلے میں جو ہے وہ قتل ہوئے. تو ابن سبا جو تھا جس نے یہ سارا معاملہ شروع کیا تھا، وہ اس کے بعد اپنے لوگوں کو لے کے جو ہے اپنے ہیڈ کوارٹر کی طرف بھاگے تاکہ لوگوں کو بتائے اور حضرت علی کی جو ہے نیوز جو ہے حضرت علی کے خلیفہ بننے کے بعد بتائے، سب کو بتایا جائے. لیکن ہر طرف سے جو تھا وہ یہی بات ہو رہی تھی کہ خلیفہ کے قتل کا بدلہ لیا جائے، سب سے پہلے وہ ایونٹ کیا جائے. اب چونکہ خلیفہ کا قتل جو تھا یہ کسی انڈیویجول نے نہیں کیا تھا، کسی ایک آدمی نے نہیں کیا تھا، بلکہ ابن سبا کے ساتھ بہت بڑے گروپ تھے جو کہ ایجپٹ سے، میں نے آپ کو بتایا کوفہ سے، بہت بڑی آرگنائزیشن تھی، بہت بڑے لوگ شامل تھے جنہوں نے کہ سارا ایک پلان بنا کر یہ سارا سلسلہ کیا. اس لیے ان کو اتنی جلدی سے، کیونکہ ان کی کیپٹل پنشمنٹ تھی، ان کو تو سزائے موت ہونی تھی، لیکن کوئی انڈیویجول نہیں تھے جن کو کہ پکڑا جائے اور قتل کر دیا جائے. یہ بہت بڑا گروپ تھا ایک. اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے بہت بڑی پریشانی تھی کہ ان حالات میں کیسے اس گروپ کے ساتھ ان گروپ کو جو ہے ان گروپ کے ساتھ معاملہ حل کیا جائے. وہ بھی اس بات کے لیے انہوں نے حضرت طالح اور زبیر کو بار بار یہ کہا کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ قاتلوں کو جو ہے اس کی سزا دی جائے. لیکن اس وقت چونکہ پورے اسلامی ریاست میں ایک شور شرابہ اٹھ ہوا ہے، ڈسٹربنس پیدا ہوئی ہے. میں نہیں چاہتا کہ اور معاملہ اس میں باقی لوگ بھی اس میں شامل ہو جائیں، فارنرز بھی، باہر کے لوگ بھی اس میں شروع ہو جائیں اور پوری اسلامی ریاست کو جو ہے خطرے میں ڈال دیں. تو اس لیے انہوں نے ابھی یہی سوچا کہ ابھی مستحکم کیا جائے، پورے ریاست ماحول کو ٹھیک کیا جائے، اس کے بعد جو ہے ان قاتلوں کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ بدلہ لیا جائے. تو اس وقت انہوں نے ایک کیا سوچا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ تمام گورنر کو جو ہے، جتنے بھی گورنر ہیں ان کا جو ہے تبدیلی کی جائے، کیونکہ ابھی تک جو یہ گورنر ابھی تک تبدیلی کی جائے تاکہ نئے سرے سے سارا نظام جو ہے ہم اس کو نئے طریقے سے اس کو مستحکم کریں اور ہر قسم کی جو پریشانی کو اس کو دور کریں. تو جب انہوں نے یہ اپنا ذہن تیار کر لیا کہ میں تمام گورنرز کو تبدیل کر لوں گا، تو اس پر حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے ان کو ایڈوائز کیا کہ ابھی یہ اسٹیپ لینا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ابھی لوگوں میں پوری طرح آپ کو پورا طرح خلیفہ تسلیم نہیں کیا. جب تمام لوگ آپ کو خلیفہ تسلیم کریں گے اس وقت یہ معاملہ لیا جائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی یہی ایڈوائز دی ان کو کہ ابھی یہ معاملہ جو نہیں کیا جائے، چونکہ معاویہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں گورنر بنے ہیں، اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو کنٹینیو کیا. تو آج بھی وہ بڑے طاقتور گورنر ہیں، اس لیے ان کو ہٹایا نہ جائے. اس طریقے سے انہوں نے کچھ نام لے کے بتایا کہ ان لوگوں کو ہٹایا نہ جائے. لیکن حضرت علی محسوس کر رہے تھے کہ تمام گورنر شاید
اسلامی اتھارٹی کو جو ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کو انڈرمائن کر رہے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ شروعات میں ہی یہ معاملہ حل کر دیا جائے، اس لیے ان کو جو ہے تاکہ ان کی طاقت جو ہے بڑھتی ہوئی طاقت اس میں روک لگائی جائے۔ اس طریقے سے انہوں نے ابن عامر کو جو ہے عثمان ابن حنیف کو گورنر بھیجا، جو ہے ان کو کوفہ کا گورنر بھیجا ابن عامر کی جگہ پر، اور قیس کو جو ہے ایجپٹ کا گورنر بنا دیا، اور کوفہ کا اور سیریا کوفہ اور سیریا کے گورنر کو بھی انہوں نے کہا کہ آپ میرا حکم مان لیجئے۔ تو ابو موسیٰ جو گورنر کوفہ تھے انہوں نے پہلے تو انکار کیا، لیکن بعد میں انہوں نے جو ہے اقرار کر دیا، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیعت کر دی۔ اور پھر معاویہ تھے، معاویہ نے کچھ دیر کے معاویہ نے کوئی جواب نہیں دیا، حضرت معاویہ جو سیریا کے گورنر تھے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن بعد میں انہوں نے اپنا ایک میسنجر بھیجا جس کے ہاتھ میں ایک بلینک لیٹر تھا، اور اس کے بعد وہ میسنجر جب آیا تو اس نے خلیفہ کو کہا، اس نے جب خلیفہ کے پاس پہنچا تو اس نے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ ڈمسکس میں 60,000 لوگ اس وقت خلیفہ جو قتل ہوئے ہیں، خلیفہ ان کی خون سے بھری ہوئی قمیض کو لے کے اور ان کی زوجہ کی جو انگلیاں کاٹی ہوئی ہیں وہ لے کے وہاں پر 60,000 لوگ جو ہے ماتم کر رہے ہیں، اور وہ اس بات کے لیے تیار بیٹھیں گے کب ان لوگوں سے بدلہ لیا جائے جن لوگوں نے ان کا قتل کیا۔ اس کے بعد اس میسنجر نے یہ کہا، بڑی جرأت سے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہ وہ آپ کو بھی اس کا جو ہے آپ پہ بھی الزام لگاتے ہیں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑے جو ہے ایک حیرانگی سے پوچھا، کیا وہ مجھے بھی اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، وہ آپ کو بھی اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، لیکن حالانکہ اس نے بار بار کہا کہ یہ تمام چیزیں میں بھی چاہتا ہوں کہ ان کا جلدی سے جلدی ہم ان کا جو ہے ان کو سزا دے، لیکن ابھی یہ معاملہ جو ہے کچھ دیر کے لیے ہمیں جو ہے اپنے حالات ٹھیک کرنے ہیں، مستحکم کرنا سارا سلسلہ، اس کے بعد ہی ہم یہ سارا سلسلہ شروع کریں گے۔ لیکن معاویہ کی اس بات پہ یہ دیکھ کے، اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کے میسنجر کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کے، اس کی بات کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک خطبہ دیا مدینہ میں۔ اس کے بعد نے معاویہ کے بارے میں پوری باتیں بتائیں کہ وہ کیسے جو ہے وہ بیعت نہیں کر رہا ہے یا خلاف ہے، بلکہ وہ پوری اسلامی ریاست کو جو ہے وہ جو انڈرمائن کر رہا ہماری اتھارٹی کو، اور انہوں نے حضرت طالحہ اور زبیر کو بھی اس بات کے لیے کہا، لیکن حضرت زبیر اور حضرت طالحہ جو تھے ابھی بھی یہی بات دہرا رہے تھے کہ جب تک حضرت علی رضی اللہ عنہ عثمان کے قتل کا بدلہ لے لیں تب تک یہ معاملہ صحیح نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کافی پلیڈ کیا ان کے سامنے کیس کہ میں یہ تمام ان لوگوں کو جو ہے اپنی سزا دوں گا، لیکن وہ ان کو جو ہے ان کو مطمئن نہ کر سکے، اور حضرت طالحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جو ہے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ان کی ملاقات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی جو کہ حج کر کے واپس آ رہی تھی۔ جب ان کو مدینہ کے بارے میں برے حالات پتہ چلے، کس طریقے سے وہاں پر محاصرہ کیا گیا، کس طریقے سے وہ مخالفین نے وہاں پر قبضہ کیا، کس طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا گھرانی کا قتل ہوا، اور کس طریقے سے آگے حضرت علی جو ہے وہ بن گئے، خلیفہ بن گئے، تو اس پر انہوں نے اپنا ارادہ جو بدل دیا اور واپس وہ مکہ چلے گئے، اور مکہ میں انہیں جا کے ایک خطبہ دیا جس میں انہوں نے قرآن کے 49 چیپٹر کی 9ویں سورت کی انہیں آیت کریمہ کی انہیں اس کی تلاوت کی اور اس کا مفہوم بتایا۔ کہا کہ جب دو مومنین کے درمیان میں جھگڑا ہو تو فرض بنتا ہے کہ ان کا جھگڑا آپس میں جو ہے ختم کر دیا جائے۔ اگر ایک گروپ اس میں غلطی پہ ہو تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو بھی درست کیا جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ان کے آپس کے جھگڑوں کو ختم کرے۔ اس پر انہوں نے یہی کہا کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کوئی ایسا ذاتی کوئی عداوت نہیں ہے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا بدلہ لیا جائے، ان لوگوں کو جو ہے سزا دی جائے جن لوگوں نے، جس گروپ نے، جس آرگنائزیشن نے ان کا قتل کیا۔ تو حضرت طالحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تمام کی خواہش تو ایک ہی جیسی تھی، ان کا کوئی مقصد نہیں تھا، سب یہی چاہتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا بدلہ لیا جائے، لیکن حالات و شگت جو تھے وہ یہی تھے کہ وہ سب سے پہلے سب لوگ جو چاہتے تھے کہ پہلے قتل کا بدلہ لیا جائے، اس کے بعد خلیفہ جو ہے باقی باتیں بات کرے۔ لیکن اس پر حضرت عائشہ صدیقہ نے باقاعدہ
جو ہے ایک فوج جو ہے کمانڈ حضرت عائشہ صدیقہ کی کمانڈ میں ایک فوج بصرہ کی طرف روانہ ہوگی، جہاں کے وہ لوگ جو مخالفین تھے زیادہ تر ان کو سزا دینے کے لیے انہوں نے جو ہے بصرہ کی طرف جو ہے کوچ کیا۔ ایک فوج کا دستہ تھا جس کو کہ کمانڈ کرتی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ یہ ربیع الاول 11 کی بات ہے، 36 ہجری کی بات ہے، 685۔ تو راستے میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو سفر کر رہے تھے اور فوج ان کے ساتھ تھی۔ تو ایک حناب کے مقام پر ایک تالاب آیا ہے راستے میں جس کا نام حناب تھا۔ کسی سے پوچھا کہ دریافت کیا یہ کون سا تالاب ہے، کسی نے کہا یہ حناب کا تالاب ہے۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ایک بات یاد آئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ میرے گھر کے لوگوں کو حناب کے پاس جو ہے کتے وہاں پر بھونکیں گے، کیونکہ وہاں پر کتے بھونک رہے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اب یہاں سے واپس جانا چاہتی ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ ایسی بات ہو کہ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آج پوری ہو۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ حناب کا مقام نہیں ہے بلکہ کوئی دوسرا مقام ہے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے پھر تیار ہو گیا اور آگے سفر شروع کر دیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے حناب کے مقام سے اس حناب کو دوسرا وہ جگہ تھی جس کے بارے میں حدیث میں ذکر تھا، پھر جو تھی یہ لوگ جو ہے وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ بصرہ کی طرف یہ کوچ کر رہے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، تو وہ اس وقت جو ہے سیریا کی طرف لڑائی کرنے کی سوچ رہے تھے۔ انہوں نے بھی سیریا کی طرف جانے کے بدلے انہوں نے بصرہ کی طرف ہی اپنا رخ کر دیا۔ اور گورنر نے جو ہے 2 آدمی حضرت عائشہ صدیقہ نے انکم کیا بصرہ سے باہر، اور وہاں کے گورنر نے 2 آدمی ان کو پوچھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو کیا ایسی بات ہوئی کہ ان کو یہاں آنا پڑا۔ تو اس پر انہوں نے یہی کہا کہ ہم بصرہ کو آنا چاہتے ہیں اور یہاں پر ان لوگوں کو سزا دینا چاہتے ہیں جن لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل کیا۔ اس پر وہاں کے گورنر جو ہے انکار کر دیا کہ میں تو ان کو کبھی بھی سرنڈر نہیں کروں گا۔ اس کے بعد وہ بھی اپنی فوج لے کے بصرہ سے باہر آ گئے اور بصرہ کے نواح میں جو ہے دونوں فوجیں آمنے سامنے رہیں۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ نے بار بار یہی کہا کہ ان لوگوں کو سزا دی جائے جن لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل کیا ہے۔ تو اس پر ہر ایک کی کوشش، حضرت طلحہ حضرت زبیر کی کوشش رہی کہ اس میں صلح کی جائے، کوئی جنگ نہ کی جائے، لیکن کچھ جو منافق تھے، جو لوگ شامل تھے اس گروپس میں شامل تھے جن لوگوں نے قتل کیا تھا، وہ لوگ چاہتے تھے کہ جنگ ہو۔ ان لوگوں نے جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے ان لوگوں نے حملہ کرنا شروع کر دیا حضرت عائشہ صدیقہ کی فوج پہ۔ اس پہ کافی نقصان ہوا، کافی کیجویلٹیز ہوئی بصرہ کی آرمی پہ، اور پھر جا کے حضرت عائشہ صدیقہ نے باقاعدہ بصرہ کو محاصرے میں لے لیا۔ اور ستانہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے بصرہ کو 11 ہجری 36 ربیع الاول 36 ہجری کو محاصرے میں لے لیا۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بالکل جنگ کے خلاف تھی، آفٹر بصرہ کے بعد انہوں نے باقاعدہ لوگوں کو کہا، کوفہ کے لوگوں کو انہوں نے خط لکھا کہ انہوں نے کوفہ کے لوگوں کو خط کہا کہ یہی بات گئی کہ ہم ان لوگوں کو سزا دینا چاہتے ہیں جن لوگوں نے یہ سارا جو گنہانہ کام کیا ہے۔ تو حضرت علی کو جب پتہ چلا کہ مکہ کی آرمی جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی اور حضرت طلحہ اور زبیر کے تحت باقاعدہ وہاں کوفہ میں آنے کے لیے تیار ہوئی ہیں، تو انہیں ابو موسیٰ اشعری جو گورنر کوفہ تھے ان کو کہا ابو موسیٰ اشعری گورنر آف کوفہ جو تھے، جو کہ جو حضرت علی کے ساتھ جن نے الہی کیا تھا، لیکن وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ حضرت علی کی پالیسی کے خلاف تھے وہ، انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا پہلے بدلہ لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو جو ہے ڈسمس کر دیا اور ان کے ریفیوز کو ڈسمس کر دیا۔ حضرت علی نے اس کے بعد جو ہے کوفہ سے کوئی 20,000 آدمی لے کے وہاں سے لے کے اور وہاں پر جو بصرہ کی طرف آئے۔ حضرت علی جو تھے وہ حضرت عائشہ صدیقہ سے لڑنے کے لیے بالکل حق میں نہیں تھے، لیکن وہاں آنے کے بعد انہیں پھر ایک دوسرے کے ساتھ حضرت طلحہ زبیر کے ساتھ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ زبیر کے ساتھ جو ہے پھر نیگوسیشن کی اور اس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے بارے میں جو ہے بات کی کہ کیسے ان کا بدلہ لیا جائے۔ لیکن اس میں بہت سارے ایسے فوجی تھے، بہت سارے ایسے لوگ تھے، حضرت
علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں، جو کہ ان گروپس میں شامل تھے جن لوگوں نے یہ سارا جو اسلامی ریاست کے خلاف کیا تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ پیس ہو یا نیگوسیشن ہو. تو پھر یہ ایک جنگ ہے بیٹل آف جمال جس کو ہم کہتے ہیں، جماعت الاول 36 ہجری کو 656 جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی فوج وہاں پر یہ جنگ ہوتی. وہ جنگ اس طرح ہوتی کہ اس میں بھی جو بیچ میں منافقین تھے انہوں نے جو ہے حملہ شروع کر دیا، حضرت عائشہ صدیقہ کی فوج پہ حملہ شروع کر دیا، اور اس پر جو ہے رات کو انہوں نے، جب کہ تمام فوجی خاموش بیٹھے تھے، اور اس پر حملہ کر دیا. اور اس کو حضرت علی نے کوشش کی، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوشش کی کہ یہ جنگ نہ ہو، لیکن یہ جنگ ہوئی، اس میں کافی نقصان ہوا، اور اس میں حضرت عائشہ صدیقہ کو کی طرف بھی بڑی بدسلوکی سے پیش آئے. لیکن حضرت محمد ابن ابوبکر جو تھے، اس کے بھائی تھے حضرت عائشہ صدیقہ، انہوں نے ان کا محاصرہ کیا اور ان کو اونٹنے میں بٹھا کے ان کو جو ہے مدینہ کی طرف، مکہ کی طرف بھیج دیا. اور حضرت طالحہ اور زبیر جو تھے وہ جو فوج میں منافقین تھے ان کے ہاتھوں وہ دونوں کا قتل ہو گیا. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جو کہ مدینہ کی طرف واپس آ رہے تھے، حضرت طالحہ بھی واپس آ رہے تھے، انہیں جنگ بیٹل فیلڈ سے باہر نکل آئے، لیکن دونوں کا منافقین نے جو ہے چوری چھپے ہو کے ان کو قتل کر دیا. تو اس طریقے سے اس کے بعد حضرت علی نے عبداللہ بن عباس کو جو ہے بصرہ کا گورنر بنایا، اور حضرت علی جو ہے کوفہ کی طرف واپس آ گئے. پھر انہوں نے کوفہ کو جو ہے اسلامی ریاست کا کیپٹل بنایا. یہ رجب 36 ہجری کی بات ہے، جبکہ مدینہ کے بدلے میں کیپٹل جو تھا، مدینہ کے بدلے میں جو اسلامی ریاست کا ہیڈ کوارٹر جو بنا وہ کوفہ بنا. تو اس کے پیچھے ریزن یہی تھا کہ چونکہ باقی ایسٹرن جو علاقے تھے وہ کافی مدینہ سے دور تھے، تو کوفہ ایک سینٹر پلیس تھی، اس لیے سینٹر پلیس کو جو ہے باقاعدہ وہاں پر جو اس کا ہیڈ کوارٹر بنایا گیا. اور استار وہاں پر سے جو کہ آرمی سے بھاگے ہوئے آئے تھے، ان نے جو ہے عثمان کے اسیسینیشن میں حصہ نہیں لیا تھا، لیکن وہ حضرت علی کے بہت کلوز مانے جاتے تھے، اور وہ بھی لیکن اندر سے اس جنگ کے حق میں تھے کہ جنگ جو ہے بدسوس جاری رہی. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے معاویہ کو دوبارہ خط لکھا کہ وہ جو ہے باقاعدہ سبمٹ کرے اور جو ہے وہ بیعت کرے، لیکن حضرت معاویہ نے جو ہے اس ایلیگنس کو انکار کر دیا، اور انہوں نے یہی کہا کہ حضرت عثمان کا سب سے پہلے جو ہے ان کا جو ہے یہ قاتلوں کو جو ہے ان کا بدلہ لیا جائے، اور پھر جا کے جو ہے ہم آپ کی جو ہے باقاعدہ بیعت کریں گے. لیکن اس کے بعد جو ہے صفین کی بیٹل ہوتی ہے، جو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کے درمیان ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ صفین 36 ہجری کو ہوتی ہے، 614 کرشن ایرا میں ہوتی ہے. تو اس میں جو ہے 50,000 کی فوج لے کے حضرت علی آتے ہیں، اور معاویہ بھی اپنی فوج لے کے آتے ہیں. صفین کے مقام پر دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے ہوتی، جو کہ صفین جو ہے ایفریج جو ہے دریا، اس کے پاس یہ ساؤتھ ایسٹ میں الیپو ہے، اور نارتھ ویسٹ میں ہمس ہے. اور علی نے جو ہے کیا کہتے ہیں اس میں حضرت علی نے اپنی فوج کو یہ بتا دیا کہ کوئی بھی فوجی جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ جو ہے حملہ نہ کرے، جب تک جو مخالف فوج حملہ نہ کرے گی تب تک اس میں کوئی فوجی حملہ نہ کرے. اس پر حضرت علی نے اپنی جو فوج تھی ان کو 8 حصوں میں تبدیل کر دیا، 8 اس میں اٹیچمنٹ بنائی، جن کو بھی کہا کہ ہر دن جنگ کریں گے. جب جنگ شروع ہوگی ہر ایک کی ذمہ داری جو ہے وہ جنگ میں ہوگی. اس طریقے سے اس طریقے سے صفین کے مقام پر یہ دونوں فوجیں آپنے سامنے پر ہوگی. اس کے بعد یہ جنگ ہوتی ہے، اور کن حالات میں ہوتی ہے، اور اس کے بعد کیا اس کا نتیجہ ہوتا ہے، میں اگلے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تھینک یو ویری مچ.